سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم میں کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو وہ وہاں جا کر دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لے آؤ، نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور وہ بڑا دن ان قوموں کے لیے ایام اللہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے، فرعونیوں کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا دن ایام اللہ بن گیا کہ اس دن فرعونی ڈبو دیے گئے۔ اسی طریقے سے قوم نوح جس دن ڈبوئی گئی وہ ان کے لیے ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دنوں میں سے ایک دن۔ تو رسول ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور الٹیمیٹلی عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو انبیاء کے ساتھ بچا لیتا ہے اور مخالفین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی تیز آندھیوں کے عذاب کی شکل میں، کبھی زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ اور یہ رسولوں کے کیس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ رول رسولوں کے کیس میں بیان کیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میرے رسول اور میں ہی غالب رہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کا غلبہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب رسول دھمکی لگانے کے بعد خود قتل نہ ہو جائیں بلکہ ان کے مخالفین تباہ ہو جائیں، اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ ایک ایکسیپشنل کیس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے کہ اس وقت تو ان کے مخالفین تباہ و برباد نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ایک یونیک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک یہودی اللہ تعالیٰ کے زیر عتاب ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی روش درست نہیں کی، اور پھر آخری عذاب کا کوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی پڑے گا ان یہودیوں پر، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پھر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے۔ دنیا میں ان کا دوبارہ آنے کا مقصد ایک اعتبار سے اس حساب سے بھی بن جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے مخالفین کے اوپر عذاب نہیں دیکھا تھا، وہ اب جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو وہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے مخالفین پر نازل فرمائے گا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آنے کی، اگرچہ یہ ان کی اولادیں ہیں لیکن روش تو انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایک اور ایکسیپشن ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے۔ ان کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈیفرنٹ ایک فیصلہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم نہیں، باقی قوموں کے بارے میں بھی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب کبھی بھی رسولوں کے مخالفین پر عذاب آتا تھا تو مخالفین اس عذاب کے وقت پھر چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے، اب ہم تیرے نبی کو مانیں گے۔ سب سے بڑا خبیث فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں سورہ یونس میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بھی موت کے وقت کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنو اسرائیل کے رب پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آن، اس وقت اب ایمان لے کر آیا، اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ یہ جو موت کا غرغرہ ہے نا، یہ امتوں کے کیسز میں عذاب کے آثار کا سامنے نظر آنا ہے۔ وہ پوری قوم کے لیے موت کے غرغرے کا وقت ہے، اگرچہ وہ ان پہ نظر نہیں آئی ہے لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اب انہوں نے کنفرم مرنا ہی مرنا ہے۔ وہ آثار جب نظر آنا شروع ہوئے تو باقی قومیں بھی آہو بکا کرتی تھیں، اس قوم نے بھی آہو بکا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کیس میں وہ سن لیا اور انہیں بچا لیا۔ اور جب یونس علیہ السلام واپس آئے وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو انہیں عذاب کا وعدہ دے کے گیا تھا، یہ سارے کے سارے زندہ سلامت ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان کو حیرانگی
یہ ہوئی کہ وہ سب کے سب لوگ ایمان بھی لے آئے. تو اب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ غم تو بھول گیا کہ میرا دیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوا. ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ تو تھی کہ آپ قوم کو کہہ کے یہ نکلے ہیں کہ اب تم پہ عذاب آئے گا, اور عذاب نہیں آیا. تو امبیرسمنٹ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فیل کی, لیکن اس کی کمپنسیشن اللہ نے اس حوالے سے کر دی کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے. آپ سورۃ الاعراف میں, سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم, میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا, لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے. تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے. رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا سب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے. کیا ڈراپ سین ہوا ہے. میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا, تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے, سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے, کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی. ٹھیک ہے, کیا ڈراپ سین ہوگا. میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے. اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی. ہم اسے گناہ نہیں کہتے, وہ خطا ہے. انبیاء خطا کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے, غلطی ہے بحیثیت انسان. انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے. آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں, کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے. دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ. جب ہم نیند کے محتاج, کھانے پینے کے محتاج, اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج, اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج, تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے, باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے. لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے, عصمت انبیاء کا عقیدہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. خطا بہرحال ان سے ہو جاتی ہے, اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے, ان کی اصلاح کرتا ہے. وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے, رجوع کر لیتے ہیں, اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا. وہ گناہ نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. گناہ اور غلطی میں فرق ہے. گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے. اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں, اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو, اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے. اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا, اس کی سمجھ میں ہے ہی ہے اس کا آپشن, وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا. جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا, غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے, اپنے مخالفین کو. قتال کی آپ کو اجازت دی گئی. سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے. ہاں جب فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں. اب بدر کے بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ایزیوم کیا کہ 70 سردار ان کے مر گئے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, وہ جو 70 ہم نے قیدی کیے ہیں چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. اپنی شرافت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا سورہ محمد کی, تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا, تمہارا کام تھا قتل کرتے. اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا, بخاری مسلم میں,
لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا. یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا، واقعی انہوں نے یہ ایزیوم کیا تھا، لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں، یہ اس قابل ہیں، یہ قتل ہونے چاہیے. بہرحال وہ اجتہادی خطا اللہ تعالیٰ نے معاف کی. اس طرح باقی انبیاء اکرام کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. حالانکہ آج ایک مسلمان، عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتہ تھا؟ بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم